رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی قدر معزز سامعین و سامعات، ہر انسان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کام اور محنت تھوڑی کرنی پڑے اور اس کا آؤٹ پٹ اسے زیادہ ملے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو وہ ان طریقوں کی یا ایسے کاروبار کی تلاش میں ہوتا ہے یا ایسی وہ تجارت کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سرمایہ کم لگے، اس کی محنت بھی کم لگے اور اس کا نفع بھی اس کو زیادہ ہو۔ ایسے ہی ہر کوئی دیگر کاموں میں اس کی مثال لی جا سکتی ہے کہ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کام تھوڑا کریں، محنت تھوڑی کریں، نفع ہمیں زیادہ ملے، اس کی آؤٹ پٹ ہمیں زیادہ ملے۔ بعین ہی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کچھ ایسے اعمال مقرر کر دیے ہیں کہ جو کرنے میں تھوڑے ہیں، جن پر محنت کم لگتی ہے لیکن ان کی آؤٹ پٹ بڑی زیادہ ہے، اس کا نفع بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہی میں چند اعمال کا تذکرہ آج کی گفتگو میں آپ سے کروں گا۔ سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا کام جس میں محنت کم لگتی ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، وہ ہے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرنا کہ اچھی طرح وضو کیا جائے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پوری توجہ کے ساتھ، یعنی جس میں ظاہری اور باطنی دونوں توجہ، ظاہری طور پہ بالکل صفائی ہو، صاف ستھرا ہو، گندگی لگی ہوئی نہ ہو، پاکیزگی اختیار کی ہوئی ہو، اور باطنی طور پہ یعنی پورے دل کی توجہ کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ 2 رکعت نفل اچھے وضو کے ساتھ پڑھ لے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی 2 رکعتیں پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن رکعتیں اس طرح کی ہونی چاہیے، پڑھی اسی طرح سے جائیں، فوکسڈ ہو کے پڑھی جائیں، اخلاص کے ساتھ پڑھی جائیں، اور یہ اللہ پر یقین بھی ساتھ رکھنا ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، صحیح حدیث ہے کہ اگر میں اس طرح یہ کام کروں گا تو اس کا اتنا اجر ہے، تو اس طرح کر کے دیکھیے، ایک تو دلی سکون کتنا ملے گا اور اس عبادت کی لذت کتنی ہوگی جب آپ دل کی حضوری کے ساتھ، جسے کہتے ہیں کہ کھب کے پڑھنا، پوری توجہ کے ساتھ جب آپ جو ان 2 رکعات کو پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، اتنی دیر تک توجہ ان 2 رکعتوں میں یا نماز میں نہیں ہوگی جب تک اس میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ جب مجھے پتا ہو کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے میں اس طرح مخاطب ہوں، تو میری توجہ اور بڑھ جائے گی، دل کی حضوری اور ہو جائے گی، خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں، ان کا ترجمہ ہمیں یاد ہو، ہمیں پتہ ہو ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، تو ایسی توجہ کے ساتھ پڑھی ہوئی 2 رکعتیں ان سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا عمل، فرض نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلنا اور مسجد کی طرف آنا، ٹائم سے پہلے پہنچ جانا، اگر وقت سے پہلے پہنچ گیا ہے تو آ کے نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، نہ کہ ادھر ادھر کے دیگر کاموں کے اندر مشغول رہے، اور آ کر نماز کا انتظار کرے اور فرض نماز باجماعت پڑھے، اور وہ بھی دل کی حضوری اور توجہ کے ساتھ۔ تو ایسی نماز جو گھر سے وضو کر کے آیا، فرض نماز پڑھی، مسجد میں آ کے پڑھی، پوری توجہ کے ساتھ پڑھی، حج کے برابر ثواب ہے، حج کے برابر ثواب ہے۔ اور اگر اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلا اور مسجد میں آ کے 2 نفل پڑھے تو اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ یہ حدیث صحیح الجامع کی ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تیسرا عمل جس کی وجہ سے جس میں محنت کم ہے، اجر زیادہ ہے، عمل تھوڑا ہے، کام تھوڑا ہے، محنت تھوڑی ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ تیسرا عمل ہے کہ مسجد میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے یا دینی تعلیم دینے کے لیے یا علم حاصل کرنے یا علم وہ دوسروں کو اس کی تعلیم دینے کے لیے مسجد میں آنا، اس کا ثواب کتنا ہے؟ حج کا اجر،
حج کے برابر اس کا بھی اجر ملتا ہے جو دینی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف آتا ہے۔ اب یہ بات ذرا نوٹ کیجئے گا، اس میں مسجد کا بار بار ذکر آ رہا ہے، یعنی مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی ہم بہترین مسلمان ہوں گے۔ یہ تین عمل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں جن کی وجہ سے محنت کم ہے، ثواب زیادہ ہے۔ چوتھا عمل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ صبح و فجر کی جو 2 رکعتیں سنت ہیں ان کی ادائیگی کرنا، فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں ان سب سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں ادا کرنا۔ اب اس کا صحیح مقام کیا ہے؟ اس کا صحیح مقام ہے اس کو جو ہے وہ فرض کی ادائیگی سے پہلے ادا کیا جائے۔ صبح کی سنتیں فرض کی ادائیگی سے پہلے ادا کی جائیں، چاہے گھر میں ادا کی جائے یا مسجد میں ادا کی جائے۔ بہرحال یہ 2 سنتوں کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اس پوری دنیا، پوری کائنات اور اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے سب کچھ اس سے یہ بہتر ہے یہ 2 سنتوں کی ادائیگی۔ تو ان 2 سنتوں کو جب ہم نے ٹائم پہ فرض نماز سے پہلے، فرض کی ادائیگی سے پہلے بر وقت ادا کیا ہوگا، پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا ہوگا، تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ 5واں عمل جس میں محنت کم ہے اجر زیادہ ہے، 5واں عمل یہ ہے عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنا۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنا سیدنا عثمان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی تو ادھر ہی بیٹھ گئے، حدیث میں آتا ہے ادھر ہی بیٹھ گئے، تو پوچھنے والے نے پوچھا بھی آپ ادھر ہی بیٹھ گئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آدھی رات قیام میں گزار دی، آدھی رات اس نے قیام میں گزار دی، عبادت میں گزار دی۔ اور جس نے صبح کی نماز بھی باجماعت آ کے ادا کر لی اس نے بقیہ آدھی رات بھی عبادت میں گزار دی۔ مطلب یہ ہوا عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنا اور اس کے ساتھ منسلک صبح کی نماز باجماعت ادا کرنا، یہ ایسے ہے کہ جیسے ساری رات قیام کیا ہے، جیسے ساری رات عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ۔ 6واں عمل جس میں محنت کم ہے اور اجر زیادہ ہے، جمعے والے دن اچھی طرح غسل کرنا، سنت کے مطابق غسل کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو میسر ہے تو خوشبو لگانا، مسواک ہے تو مسواک کرنا، اگر ناخن تراشنے والے ہیں تو ان کو، یعنی پوری طرح تیاری کے ساتھ، پوری طرح تیاری کے ساتھ بھی آج جمعہ ہے، جمعہ والے دن میں نے یہ کام کرنے ہیں، اس نے اس کی تیاری کی اور تیاری میں وہ نہایا، صاف ستھرا لباس پہنا، خوشبو میسر تھی تو وہ لگائی، مسواک کی، جو کوئی مطلب اس طرح کے ساری صفائی ستھرائی والے اس نے کام کیے، اور پھر وہ اپنے گھر سے نکل پڑا مسجد کی طرف، پھر وہ اپنے گھر سے نکل پڑا۔ تو میں نے جب یہ حدیث پہلی دفعہ سنی نا تو مجھے یقین نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر جب اس پر غور کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں اس کو مارنا پڑے گا ایز اٹ از۔ جس نے اچھی طرح غسل کیا پھر اپنے گھر سے مسجد کی طرف جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر قدم کے اس نے مسجد میں آ کے امام کے، خطیب کے قریب بیٹھا۔ ہماری تو یہ عادت نہیں ہے نا، ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے چونکہ اس ایک فرض کو اپنے سر سے اتارنا ہوتا ہے کہ یہ ایک فرض ہے جمعہ، تو لہٰذا ہم چونکہ مسلمان ہیں اگر نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ جو ہے جمعہ نہیں پڑھتا، یا لوگ نہ بھی کہیں تو بندہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہا ہوتا، یار چلو نمازوں میں تو جو ہے وہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے 7ویں دن۔ اپنے آپ سے بندہ سوال کرتا ہے یا نہیں، خود کلامی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، اندر کا انسان کو جو ہے وہ ہلاتا ہے، بلاتا ہے، اسے سوال کرتا ہے بندہ اپنے آپ سے۔ لیکن جب یہ ترجیح اول پہ ہو جائے بھائی یار اس کا اتنا ثواب ہے، تو پھر بندے کو پھر بھی کوشش نہ کرے، پھر جو ہے وہ بدقسمتی ہو سکتی ہے۔ گھر سے نکلا، آ کے مسجد میں امام کے، خطیب کے قریب بیٹھا، اور قریب بیٹھ کے اس نے خطیب کی، امام کی بات کو پوری توجہ سے سنا۔ حدیث کے الفاظ ہے یہ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ، امام کے قریب بیٹھا،
بات کو غور سے سنا، جو بھی بات کہی جا رہی تھی پوری توجہ سے سنا اور خاموش رہا، کوئی بات نہیں کی، تو ایسا جمعہ جو اس نے ادا کیا ہے، ہر قدم جب وہ اپنے گھر سے نکلا تھا، جتنے قدم اس کے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے، 1 سال کا قیام، اور یہ ثواب اسے ملے گا جس نے یہ اپنا سارا پروسیس، یہ والا کام احسن طریقے سے انجام دیا۔ اب جن کی یہ ترجیح اول پہ یہ چیز آ جائے گی، حدیث سن لی ہے، اب اس طرح کرنا ہے، وہ کبھی بھی اس عمل سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور جس کا گھر مسجد سے جتنا دور ہو، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جس کا گھر مسجد سے جتنا دور ہو، وہ تو اور خوش ہوگا، یار جتنے زیادہ قدم بڑھیں گے اتنے زیادہ 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ہے، تو وہ اتنا ٹائم سے پہلے اپنے گھر سے نکلے گا اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئے گا۔ اب اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ دیکھو، مسجد کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ابھی تک میں نے جتنی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ساری مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، اجتماعیت کی اہمیت کا، یعنی مسلمانوں کا اس طرح مجتمع ہونا، اکٹھے ہونا، مل کے چلنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، اخوت و ہمدردی و غمگساری، یہ کس قدر اہم ہے۔ مسجد اجتماعیت ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، باجماعت ہو کے، مل کے، کھڑے ہو کے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، اور یہ سبق دے رہے ہوتے ہیں باقی سب کو کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی عبادت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، سبوں میں کھڑے ہیں، ہماری اپنی مرضی نہیں ہے، جس طرح اس نے کہا اسی طرح اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ بہرحال 6 اعمال کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، جن میں محنت کم لگتی ہے، ثواب اس کا زیادہ ہے۔ 7واں عمل یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں 1 دن کا روزہ رکھنا، اس کا اجر و ثواب، یعنی اللہ کے رستے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ کے رستے میں جہاد کر رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور فی سبیل اللہ سے مراد کوئی اگر جو ہے وہ کسی، مطلب آپ کہہ لیں کہ تبلیغی مشن پہ ہے یا کسی ایسے سخت مشن پہ ہے، یہاں پر اسے جو ہے وہ سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ اللہ کے رستے میں نکلا ہوا ہے، تو 1 دن کا روزہ رکھنا یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے آپ کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر لیا ہے۔ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دوری ہو گئی اس کی، جس نے اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھا ہے۔ یہ تو تھی چند عبادات جن کا تذکرہ میں نے کیا کہ اس میں محنت کم ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اب صدقہ و خیرات کے حوالے سے ذرا چیزیں نوٹ کر لیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن میں جو ہے وہ محنت کم ہے، سرمایہ کم لگتا ہے اور اس کا نفع زیادہ ہے، ثواب اس کا زیادہ ہے۔ حلال کمائی سے پہلی بات، اور یہ 8ویں بنتی ہے اوورال، 8ویں نمبر پہ حلال کمائی سے 1 کھجور کے برابر صدقہ، کھجور کتنی کو ہوتی ہے؟ 1 کھجور کے برابر صدقہ، اس کا جو حلال کمائی سے اتنا بھی صدقہ اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے یہ، جس طرح ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی سے دیے ہوئے 1 کھجور کے برابر صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے، وہ اس طرح بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ ہے کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا لگا دی؟ حلال کی کمائی سے تھوڑا صدقہ حلال کی کمائی سے کیا ہوگا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں اور وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے اور وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنا تھوڑا صدقہ کیا تھا لیکن اتنے بڑا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ 9واں عمل وہ یہ ہے کہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ انسان اپنے مال سے مختلف طرح کے جو ہے وہ صدقے نکالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کسی کو دے دیا ہے، اللہ کے راستے میں کسی کو دے دیا، یا کسی غلام کو آزاد کروا دیا، یا کسی مسکین کا سہارا بن گیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان سب صدقوں میں سے بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے والدین پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ کس سے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی، کسی غلام کو آزاد کرنے سے بھی، کسی مسکین یتیم اور بیوہ کا سہارا بننے سے بھی، اپنے گھر والوں پر صدقہ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو لہذا سب سے پہلا حق
گھر والوں کا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ان کی جو ہے وہ ضرورتیں پوری کی جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ صدقہ کیا جائے. ہم جو ان کو کھلاتے ہیں حتیٰ کہ ایک لقمہ بھی وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. 10واں عمل جس میں محنت کم ہے، ثواب زیادہ ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، وہ یہ ہے بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنا. مسکین لوگ، یتیم لوگ، بیوائیں جو کہ ہمارے گلی محلے میں، ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، ان کی خبر گیری کرنا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کی کفالت کا بندوبست کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کو اپنے فیملی ممبرز کی طرح سمجھنا، ان کی بھوک کو مٹانا، ان کی پیاس کو مٹانا، ان کو لباس دینا. یہ اتنا بڑا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، کہ جس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، جو یہ کام کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے. اب القائم اللیل، یا رات کو قیام کرنے والا ہے، ساری رات قیام کرنے والا. الصائم النہار، اور دن کو روزہ رکھنے والا. یعنی یا تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا ساری رات قیام اور دن کا روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. کون؟ جو یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا اپنے گلی محلے معاشرے میں خیال رکھتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، جتنی اللہ نے استطاعت اور قوت دی ہے اسی میں سے ہی خرچ کرتا ہے. لازمی نہیں ہوتا کہ بندہ بہت زیادہ کرے. مطلب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک کھجور کا صدقہ بھی اگر ہم نے حلال کمائی سے کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پہاڑ جتنا بنا دیتا ہے. اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے چھوٹا سا صدقہ بھی. لہذا کوئی بھی صدقہ چاہے تھوڑی مقدار ہو، دینے سے اپنا ہاتھ نہ روکا کریں. 11واں عمل، اور وہ ہے حسن اخلاق اور معاملات کے حوالے سے. ایسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمل قلیل ہے، عمل تھوڑا ہے، محنت کم ہے، لیکن اس کا ثواب زیادہ ہے. اور وہ عمل ہے نماز سے بھی بڑا، اور روزے سے بھی بڑا، صدقے سے بھی بڑا. نماز، روزے اور صدقے سے بھی بہترین عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دڑوں میں صلح کروانا. 2 دڑوں میں صلح کروا دینا یہ نماز، روزے اور صدقہ و خیرات سے بھی افضل ہے. کیونکہ جو 2 دھڑے آپس میں اس طرح لڑے ہوتے ہیں، ہی الحالقہ، یہ دین کو مونڈ دینے والی بات ہوتی ہے. یعنی وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے نکل جاتے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. جو 2 دڑے مخالفت کی وجہ سے اپنے ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں. 2 دڑوں میں صلح کروانا یہ نماز سے بھی بڑا عمل ہے، روزے سے بھی بڑا عمل ہے، صدقے سے بھی بڑا عمل ہے. 12واں عمل یہ ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. کس طرح سے؟ حدیث میں آتا ہے کہ پہلی امت میں یا پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کا حساب لیا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی اور چیزیں نہ نکلی، ایک چیز نکلی. وہ کیا تھی؟ اس نے اپنے غلاموں، وہ بندہ خوشحال تھا، اس نے اپنے غلاموں، نوکروں چوکروں کو کہہ رکھا تھا کہ جن جن سے قرض لینا ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دینی ہے. اب بظاہر تو یہ لگتا ہے یہ کوئی کام ہے، جو تنگ دست ہے اس کو مہلت دے دینی ہے. صرف اتنے عمل کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اور کچھ میں نہیں نکلا، صرف یہ عمل نکلا تھا کہ اس نے اپنے نوکروں سے کہہ رکھا تھا کہ تنگ دست سے جب قرض لینے جاؤ تو اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دینا. اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث. 13واں عمل وہ یہ ہے اخلاق حسنہ کے حوالے سے. اچھا اخلاق جو ہمارا ہے نا، اس کی کتنی اہمیت ہے. اچھا اخلاق، عمدہ رویہ، بولنے کا انداز ہمارا بہترین ہو، ہمارے اخلاق سے لوگ متاثر ہو، ہمارے قریب ہو، ہم سے دور نہ ہو. بد اخلاق نہیں بننا ہے، اخلاق حسنہ کا ثبوت دینا ہے. اخلاق حسنہ ترازو میں سب سے بھاری عمل ہوگا قیامت والے دن، سب سے بھاری عمل ہوگا قیامت والے دن جس کا اچھا اخلاق ہے. اچھا اخلاق بھی ایک عمل ہے، اور یہ عمل جب اس بندے کا حساب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن تو یہ سب سے بھاری عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ بے حیا کو اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے، اس سے غصے میں آ جاتا ہے جو بے حیائی کی گفتگو کرتا رہتا ہے یا بد زبانی کرتا رہتا ہے، گالی گلوچ کرتا رہتا ہے. ذکر اذکار کے حوالے سے 2 عمل. اوورآل یہ 14واں عمل ہے، وہ ہے نماز کے بعد ذکر کرنا، نماز کے بعد اذکار کرنا. وہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات شیئر کی تھی. نماز کے بعد ذکر کرنا، فرض نماز کے بعد بیٹھ کے غریب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول امیر لوگ ہم سے آگے نکل گئے، ان کو
ان کے پاس مال ہے، وہ اس مال کی وجہ سے حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے، جس طرح باقی اعمال ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہوتا ہے، وہ یہ کام ایکسٹرا کرتے ہیں، وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی ان سے آگے نکلنا چاہتے ہو تو پھر یہ والے کام کر لو۔ کون سے کام؟ آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر 33 دفعہ، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ۔ اب اس پر کتنا کو ٹائم لگتا ہے؟ ہم بجائے اس کے کہ یہ ذکر اذکار کریں، ہم فرض نماز کے بعد ہماری پوری توجہ امام صاحب کے ہاتھوں کی طرف ہوتی ہے کہ وہ اٹھیں اور اختتامی جو ہے وہ کلمات کہیں اور دعا ہو اور ہم اٹھ کے مسجد سے باہر چلے جائیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ امیر لوگوں سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ ہاں، اگر امیر لوگوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا تو وہ بھی اس اجر و ثواب کو پہنچ جائیں گے، لیکن یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ آخری بات اور یہ 15واں عمل ہے، وہ ہے صبح و شام 100 دفعہ جو بندہ یہ والا مطلب ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں، سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی، اور اسی طرح جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد، یعنی مغرب کے وقت لازمی نہیں کہ نماز کے بعد ہی، مغرب کا وقت ہو گیا پڑھ لیں، صبح کا وقت ہو گیا پڑھ لیں۔ یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کو پڑھنے سے سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے 15 ایسے اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے جن میں محنت کم لگتی ہے، ثواب زیادہ ہے، تو انشاءاللہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ان اعمال کو اختیار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔